الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اگر آپ نے زینب رضی اللہ عنہا کا پچھلا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو پہلے آپ وہ دیکھیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ زینب رضی اللہ عنہا کا مرتبہ اور حیثیت ان کے برابر تھا۔ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ انہوں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کے قربت کی چاہت زینب رضی اللہ عنہا جیسا رکھتا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قربت حاصل کرنے کے لیے وہ اور سب کے مقابلے میں سب سے زیادہ دریا دل تھیں اور ان کا رشتہ داروں سے سلوک بھی مثال تھا۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا گیا تھا تو مدینہ کی فضا تہمتوں اور الزامات سے نجس ہو چکی تھی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہا سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے رائے مانگی۔ ان کا اعلیٰ صرف ان کے جواب سے نظر آتا ہے۔ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ وہ اس معاملے میں شریک نہیں ہونا چاہتی اور نہ ہی اپنے کان، آنکھیں اور زبان کو اس بےہودہ الزام سے ناپاک کرنا چاہتی ہیں۔ اللہ کی قسم کھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک خدا سے ڈرنے والی بے مثال کردار والی خاتون ہیں۔ انہیں ان میں ایمانداری، خلوص اور نیک نیتی کے حیران کن خصوصیت نظر آتی ہے۔ آگے کہتی ہیں کہ ان میں انہیں اچھائی اور نیکی کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ زینب رضی اللہ عنہا اس موقع کا بہت اچھا فائدہ اٹھا سکتی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کان بھر سکتی تھی کیونکہ ایک لحاظ سے وہ دونوں مد مقابل تھیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ وہ کبھی نہیں بھول سکتی کہ ان کے برے وقت میں وہ ان کے ساتھ کھڑی تھی جب ساری دنیا ان کی مخالف ہو چکی تھی۔ ایک موقع پر زینب رضی اللہ عنہا نے صفیہ رضی اللہ عنہا کو بلایا جو اس وقت ایک یہودی تھی اور جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافی ناراض ہوئی۔ زینب رضی اللہ عنہا کو احساس ہوا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا ہے۔ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے التجا کی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا مقدمہ رکھیں اور انہیں بتائیں کہ وہ بہت شرمندہ ہے کیونکہ صرف وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روبرو ہو کر بات کر سکتی تھی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف گئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے صحیح موقع دیکھتے ہوئے زینب رضی اللہ عنہا کی بات رکھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کیا اور گھر کے حالات پہلے کی طرح اچھے ہو گئے۔ جب زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک واقعہ یاد آیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امت المومنین میں وہ سب سے پہلے ان سے ملتی تھی جن کے ہاتھ سب سے لمبے تھے۔ زینب رضی اللہ عنہا کا قد اوروں سے کم تھا اور اس لیے ان کا ہاتھ بھی چھوٹا تھا۔ تمام بیویوں نے اس قول کو ظاہری طور پر لیا اور اپنے اپنے ہاتھ ناپنے لگی۔ زینب رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد انہیں اصل معنی کا احساس ہوا۔ اس کا اصل معنی یہ تھا کہ سب سے لمبے بازو والا شخص سب سے زیادہ دیانتدار تھا جو صرف یہی سوچتی تھی کہ کیسے دوسروں کی مدد کی جائے، اور اس قول میں ایک چھپی ہوئی پیش گوئی بھی تھی جو زینب رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد واضح ہوئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اوروں سے پہلے ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ زینب رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھوں سے کام کرتی اور جو بھی کماتی اسے صدقہ کر دیتی۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی صاف گو پرہیزگار خاتون تھی۔ ان کے تمام اعمال اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتے۔ کبھی کبھی وہ غصہ ہو جاتی مگر فوراً توبہ کرتی۔ وہ دل کی بہت صاف تھی اور کبھی کسی کے لیے دل میں کینہ نہیں رکھتی تھی۔ آج کا یہ پارٹ یہی ختم ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ اگلے پارٹ کے ساتھ ہم ضرور حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ون پارٹ تو پیس کی پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔